कहा पर मैंने इस जितने मुतसब जजेस देखे हैं और कराची में सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट की सिंध ट्रायल कोर्ट में बड़ा देखा है जब आसिफ जरदारी की जबान काटी गई या उनको पेश किया जाता था, तो यकीनन देखे हैं। पर ये मैं हुमायूं दिलावर पे ही आता हूँ, इस जैसे कम ही देखे। और उसमें ये है कि देखिए इसको बताया जाता है, एक तो ये कहा जाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि वो इस किस्म का अनासिर किस तरह जुडिशरी में रह सकते हैं। एक उसको कहा जाता है कि आपने ये की है फेसबुक पोस्ट आपके अकाउंट में है और ये आपका अकाउंट है और इसमें पोस्ट पिछले 5-7 साल से वो मौजूद है। अब वो सुना है कि उसने लॉक भी कर दिया अकाउंट अपना और उसने वो डिलीट भी की है। पर ये वाकया है कि उसने तस्लीम किया ओपन कोर्ट में, ये सब जगह रिपोर्ट हुआ, वो उन्होंने तहरीर में रिकॉर्ड में नहीं लाए, बट वो सेट कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। लेकिन मुझे नहीं पता किसने पोस्ट ये जारी की है। पोस्ट क्या है, वो ऐसे कार्टून और ऐसे खाके हैं जिनसे जो जज साहब की जितनी नफरत कभी नफरत हो सकती है वो एक मुल्जिम के खिलाफ वो है, उनकी अपनी जाती नफरत नजर आती है उनसे और उमट के नजर आती है। इस किस्म के वो भयानक कार्टून या खाके हैं और वो अब उसके बावजूद जब आप में इतनी नफरत है उनके बारे में, तो आप को चाहिए, आप देखें मंसूर अली शाह साहब, पर्सनल बायस का मामला, पर्सनल कोई और एलिगेशन नहीं, पर्सनल बायस का जाती तासुब का मामला। मंसूर अली शाह साहब को हमने एक दफा आके कहा, बैठ की अदालत में बैठे जिस दिन पहले दिन वो बेंच मिला 7 मेंबर बेंच, तो उन्होंने फरमाया सारी कोर्ट रूम में जितने हाजरीन थे, जितनी सियासी या जितने फरीकैन थे, उनको कहा कि भाई अगर किसी को मेरे पे एतराज है, क्योंकि एक पिटिशनर ख्वाजा जो जज साहब थे हमारे जवाद, उनसे मेरी रिश्तेदारी है, तो सब ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल कोई आप पे एतराज नहीं। 2 दिन हुकूमत देखती रही कि इनका मुझसे कुछ महसूस हुआ उनको कि इनके सवालों जवाब से कुछ उनको एतमाद नहीं मिला, तो तीसरे दिन आके उनकी जात पे ऑब्जेक्शन कर दी कि आप छोड़े बेंच को। उस आदमी, उस शख्स ने, उन्होंने जो सुना ये उसको, हम तो उनको कहते रहे कि आप इस पे आप बैठे, सबको एतमाद है आप पे, और गवर्नमेंट के लिए आफ्टर थॉट है मैना फायदी। तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरे पे चूंकि हरफ किसी ने एक ने उठा दिया है और मेरे इसमें जानिबदारी का उन्होंने इल्जाम ही लगा दिया है, तो मैं नहीं बैठता। अब कौन सा डैनियल है कि वो डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई कि इसमें तस्सुब नहीं हो सकता जब इसके तस्सुब के वाज़ेह सबूत इसको पेश किए गए। एतजाज़ साहब, अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज पर जो इतराज़ात लगाए हैं तहरीक इंसाफ ने वो मुस्तरद कर देती है, तो फिर कोई ऑप्शन बाकी है तहरीक इंसाफ के पास या कोई नहीं है? मुझे तो बहुत हैरत होगी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मुस्तरद कर दिया। इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करने हैं फॉर द लोअर जुडिशरी, और लोअर जुडिशरी के में भी इखलाकी ये होना चाहिए कि बायस की अगर इल्जाम लगा हुआ हो कि इनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई इनसे करप्शन का चार्ज है या कुछ है, वो नहीं, यहाँ बायस कि आप में जाती तस्सुब है, मेरे खिलाफ मैं मुल्जिम खड़ा हूँ, मुझे एतमाद नहीं है आपसे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको किस तरह रद्द कर सकती है, मुझे तो नहीं समझ आता कोई भी तरीका। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था इसमें इंटरफियर कर जाती, कोई भी मुल्जिम हो, ये नहीं मुल्जिम अले बे अजीब है, एक मेरा केस हो, मेरा जाती केस हो, मैं मुल्जिम हूँ और मेरे पता हो कि जज ने मेरे बारे में खाके या मेरे बारे में मैसेजेस जो किए वो इतनी मेरे खिलाफ तस्सुब है कि वो मुझे मतलब है जिंदा ही देखना ही नहीं चाहते, तो उसके बाद मैं मतलब है किस तरह एतमाद कर सकता हूँ कि वो जज साहब मेरा, और जस्टिस हैज टू बी डन, हैज टू बी सीन टू बी डन, नॉट जस्ट डन, हैज टू बी सीन टू बी डन। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह इजाजत दे सकता है? दूसरी तरह एक और बात अर्ज कर, एक सेक्शन है आर्टिकल 193 आइन में, सॉरी ज़ाब्ता फौजदारी में,
ضابطہ فوجداری میں وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ کوئی سیشن جج ایسا مقدمہ نہیں لے گا جو کہ اس کو میجسٹریٹ نے ریفر نہ کیا ہو. یہاں یہ میجسٹریٹ نے ریفر نہیں کیا, یہ کمپلینٹ فائل کی ہے سیدھی الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن کو بھی قوانین کا کچھ علم ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی بہت ذمہ دار ہیں. جو کرائسس پاکستان کو آ رہا ہے کہ الیکشن پہلے ہوں گے, کہ آئین کی ترمیم پہلے ہوگی. آئین کی ترمیم کی ضرورت ہے سینسس کے بعد کو نئے سینسس پہ الیکشن کرانے کی, لیکن آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ اسمبلی اب 12 تاریخ کو ڈیزالو ہو رہی ہے اور اسمبلی میں 228 MN نہیں ہے, اس کے بعد اسمبلی نہیں ہوگی تو آئین میں ترمیم ہی نہیں ہو سکتی. اگر ترمیم نہیں ہوتی تو الیکشن نئے سینسس پہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ سیٹیں بھی ایڈجسٹ ہونی ہے. اور یہ سارا وجہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے اپنے اختیارات جو اس کے ماتحت ہیں سارے کے سارے افسران اور ساری حکومتیں سب اس کے ماتحت ہیں جب الیکشن شروع ہو جائے. تو انہوں نے نہ الیکشن کرائے پنجاب میں نہ خیبر پختونخوا میں. اب وہ 2 اسمبلیاں نہیں تو صدر کا بھی الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ صدر کا الیکٹرل کالج 4 اسمبلیاں اور 2 پارلیمنٹ کے ایوان ہیں, سینٹ اور نیشنل اسمبلی, وہ بھی نہیں ہو سکتے. نہ سینسس ایسا پھنسا دیا ہے. ان کو چاہیے تھا جس دن فائنانس منسٹر نے یہ کیا ہے انکار کیا ہے 20 ارب دینے کا, اسی دن فائنانس منسٹر کو یہ کنٹیمپٹ نوٹس جاری کرتے. کنٹیمپٹ نوٹس ان کا کرنا تھا نا, اس کو کرنا تھا ڈیفینس منسٹر کو کہ فوج دو جب میں مانگتا ہوں, انٹیریئر منسٹر کو کہ رینجرز دو جب میں مانگتا ہوں. یو ہیو ٹو ایکٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. Every authority in the province and the federation has to obey him. جب الیکشن ہو he becomes the one dictator اور he is not exercised. یہ 90 دن سے زیادہ he is tolerating the caretakers جو 90 دن کے آگے جا ہی نہیں سکتے کانسٹیٹیوشن. ٹھیک. سو توشہ خانہ کیس ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. کیا کسی کیس کے فیصلے سے قبل اعلیٰ عدلیہ سے اس پر حکم امتناعی لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اعلیٰ عدلیہ نے سپریم کورٹ نے پہلے دن جو آبزرویشن دی ہے, جو انہوں نے آرڈر نہیں پاس کیا پر آبزرویشن جو دی ہے وہ پریس میں سارے میں چھپی ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ پینڈنگ ہے, یہ انہوں نے وکیل کو کہا جو پٹیشن لے کے گئے تھے ان کو کہا جناب جب تک ہمارے پاس یہ پینڈنگ ہے آپ جانتے نہیں قانون کو کہ قانون کے تحت اور وہ فائنل فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. ٹرانسفر اپلیکیشن ہے ہمارے پاس پینڈنگ ہے. ٹرانسفر اپلیکیشن کسی سپیریئر کورٹ سے یا اس درجہ اس سے سپیریئر, یعنی یہ نہیں کہ صرف ہائی کورٹ یا یہ سپریم کورٹ پر سیشن جج کے روبرو پیش ہو جائے کسی میجسٹریٹ یا سول جج سے ٹرانسفر کی, تو اس کو جب پتہ لگ جائے کہ ٹرانسفر اپلیکیشن موو ہو گئی ہے وہ فائنل فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ یحییٰ افریدی صاحب نے اوپن کورٹ میں ایکسپلین کیا وکلاء کو, پر یہ ہمایوں دلاور لگتا ہے کہ کر جائے گا, یہ جج صاحب کر جائے. بٹ ایک اور جی, اگر اس کیس میں ٹرائل کورٹ کوئی سزا سنا دیتی ہے تو کیا میکسیمم کیا ہو سکتی ہے سزا, منیمم کیا ہو سکتی ہے, اور اس سزا کے بعد کیا سب برائے تحریک انصاف پہ نااہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے؟ مجھے جو بتایا جا رہا ہے میں نے وہ غور سے کہ یہ جو کرتی ہے الیکشن کمیشن جو کمپلینٹ کرتی ہے وہ پہلے تو میجسٹریٹ کے پاس جانی چاہیے. میجسٹریٹ اس کو ایگزامن کرے اور سمجھے کہ یہ بار بار ہے تو پھر وہ جانی چاہیے عدالت میں سیشنز کورٹ میں. اور اس میں کچھ 3 سال شاید قید کی سزا ہے اور 5 سال کی نااہلی ہے. اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو سزا ایک دفعہ تو وہ گرفتار کر لیں گے تو وہ کرنا پڑے گا وہیں عدالت میں. اور دوسرا یہ ہے کہ نااہلی ہوگی تو وہ الیکشن گزار دے گی. پر میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں, ایک اور فنڈامنٹل پرنسپل ہے بہت, کہ پہلی جب اپیل ہوتی ہے نا, فرسٹ اپیل انڈر اے اسٹیچوٹ, فرسٹ اپیل, اس کے لیے ضروری ہے اللہ سزائے موت ملی ہوئی ہو, سزائے موت ملی ہوئی ہو. وہاں بھی اس کو بھی روک دیتے ہیں کہ سزائے موت آپ اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے. بٹ زیادہ تر 7 سال سے کم, 7 سال ایک پروہیبیٹو ڈگری ہے, 7 سال سے کم سزا ہو اس میں 3 ہو سکتی ہے. تو آپریشن آف دی ججمنٹ آف دی لوور ٹرائبیونل از سسپینڈیڈ. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ وکلاء جو وہ تارڑ صاحب بتاؤ تارڑ صاحب ہی آ جاتے ہیں, وہی
اپنی دانش کے مطابق جو فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں، اور بڑے خاص مطلب ہے، ماہر زبان ہے ماشاء اللہ، ینگ مین، بٹ وہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ سزا بھی ہوئی تو 2 دن بعد 3 دن بعد یہ سسپینڈ ہو جائے گی، کیونکہ اس لیے کہ فرسٹ اپیل 1 اپیل ایٹ لیسٹ ایز آف رائٹ، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل جائے تو وہ شاید سسپینڈ نہ کریں۔ اگر 2 عدالتوں نے نیچے ملزم کے خلاف کر دیا ہو کیس تو پھر وہ نہیں معطل نہیں کرتے سزا کو اکثر، بٹ دا رول آف دا تھم ہے کہ اگر 7 سال سے کم ہو اور پہلی اپیل ہو، پہلی دفعہ ایک جج کو سپیریئر کورٹ کو ملزم کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے ماتحت جج کی ججمنٹ غلط ہے، سو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایٹ اپیل اسٹیج بھی ملتا ہے، فرسٹ اپیل اسٹیج بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ٹو دی اکیوزڈ، تو وہ نکل آئے گا باہر اور سسپینڈ ہو جائے گی، جو سسپینڈ ہو جائے گا سینٹنس، ڈسکوالیفیکیشن کا بھی سسپینڈ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے آپ کا ان کا قید کا وہ بھی سسپینڈ ہو جائے گا۔ اب یہ واقعہ ہے، یہ قانون ہے، یہ پتہ نہیں کوئی کسی کو اپنے اداروں کے سربراہوں کو بتاتا کیوں نہیں کہ جی قانون یہ ہے، آپ کو کچھ صبر کرنا پڑے گا اس معاملے میں، ان معاملات میں، کیونکہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے، اور عدالتیں اپنے اختیارات سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جو اختیارات انہیں اور جو طاقت انہیں وکلاء کی ایک موومنٹ سے ملی ہے، اور وکلاء اگر ججز تھوڑے سی اپنی اسپائن دکھائیں تو وکلاء سارے پھر آ جائیں گے۔ رائٹ